پاک نے پھر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا کا جو وعدہ ہے، دنیا کا جو نفع ہے لوگوں، وہ بہت تھوڑا سا ہے، اور آخرت کا جو نفع ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ کہ آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم نہ لو اللہ کے عہد پر، اللہ کے وعدے پر تھوڑا سا مول۔ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بے شک جو اللہ کے ہاں ہے وہی بہتر ہے تمہارے حق میں۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اور جو تمہارے پاس ہے، ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، باق وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم بِأَحْسَنِ، اجر ان کے اچھے کاموں کا، ما كانوا يعملون جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے عہد پر تھوڑا سا مول مت لو، سمنن قلیلا، سمن عربی میں کہتے ہیں قیمت کو، کہ تم اللہ کے وعدے پر، اللہ کے عہد پر تھوڑی سی قیمت نہ لو، یعنی اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ توڑو۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اگر اللہ نے ہماری کوئی ذمہ داری بنائی ہے یا ہمارا کوئی وعدہ ہے کسی سے، اگر وہ انسان دنیا کے کسی بھی قیمت کے اوپر کیا کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو وہ سراسر کیسا ہوتا ہے، خسارے میں رہتا ہے۔ مثال سے سمجھیں کہ دیکھیے جس کام کا پورا کرنا انسان کے ذمے ہے، تو گویا اس نے اللہ سے کیا کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ عام طور مثال کے طور پر سمجھیے، دنیا میں کوئی انسان نوکری کرتا ہے، اب جب اس نے نوکری کی تو گویا یہ نوکری بھی اس نے کیا کی ہے، کیا اس میں شرعی کوئی حکم ہے یا بس دنیاوی ایک معاملہ ہے؟ تو نہیں، دیکھیے یہ اس نے ایک نوکری کی ہے، اور نوکری گویا کہ اس نے جب کی ہے تو اس کے ذمہ یہ واجب ہے کہ اپنے وقت کو کیا کرے، وہ پورا دے۔ اب اگر وہ اس کام کو جو ہے نہیں کرتا اور اجرت پوری لیتا ہے، تو یہ بھی ایک وعدہ خلافی کے اندر شامل ہے، کیونکہ اس نے ایک یہ وعدہ کیا ہوا ہے، گورنمنٹ سے کہہ لیں یا کسی بھی ادارے سے کہہ لیں کہ ہم آپ کو کیا کریں گے، اتنا وقت دیں گے، لیکن وہ اپنے وعدے کی کیا کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی اس کے لیے عہد کو اور وعدے کو توڑنے والی بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا جو عہد ہے، یعنی دنیاوی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں نا، یاد رکھیں یہ بھی اصل میں کیا ہے، اللہ کے ایک طرح سے وعدے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ جو وعدہ لیا ہے، ذمہ داری لی ہے، اور اس کے اوپر جو ہم معاوضہ لے رہے ہیں، اگر اس کام کو ہم نہیں کریں گے تو یہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی رشوت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب حرام ہیں، سب کی سب حرام ہے۔ کیسے؟ دیکھیے کوئی سرکاری ملازم ہے، اور وہ جب سرکاری ملازم ہے وہ کسی بھی کام کی تنخواہ لیتا ہے حکومت سے، تو گویا اس نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے، اللہ کو حاصل ناظر جان کر اس نے کیا لیے، اپنے ذمے ایک ذمہ داری لی ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی وہ کیا لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، قیمت لیتا ہے، کہ میں جو ہے یہ خدمت کروں گا، یعنی اتنے گھنٹے کا میرا کام ہے، میں اتنا گھنٹہ وقت بھی دوں گا اور کام بھی کروں گا۔ لیکن اب اگر وہ شخص اس کام کے کرنے پر لوگوں سے بھی معاوضہ مانگتا ہے، اور وہ کسی کا کام بھی بغیر جو ہے پیسے کے نہیں کرتا، تو کیا ہے، یہ رشوت ہے، اور یہ بھی عہد شکنی ہے، وعدہ خلافی ہے۔ کیونکہ وعدہ خلافی کس طریقے سے ہے کہ دیکھیے اس نے تو جب نوکری لی تو اس نے یہ وعدہ کیا، عہد لیا کہ میں اس کام کو کروں گا اور معاوضہ لوں گا۔ اب اس کام کے کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے، یہ ادارے کی طرف سے اس کو تنخواہ مل رہی ہے، تو اب لوگوں سے پیسہ لینا اس کے لیے جائز ہی نہیں، حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ذاتی طور پر کام کر رہا ہے، گورنمنٹ کا ملازم نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے کام کی اجرت جو ہے لوگوں سے لے سکتا ہے، لیکن جب گورنمنٹ اس کو اجرت دے رہی ہے تو وہ لوگوں سے اجرت نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے سے
ہمارے ہاں جو ہے معاشرے میں ایسے کام بھی یعنی کہ ایسے ادارے، ایسے کام بھی، ایسی ذمہ داری بھی ہوتی ہیں جس میں ہم نے وہ کام نہیں کرنا، وہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ مثلا کسی کو جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر نہیں دینا، کسی کو جعلی لائسنس بنا کر نہیں دینا۔ ہمارے ادارے یا گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر دیں، جعلی جو ہے وہ کیا کر کے دیں، جعلی اسناد بنا کر دیں، کسی بھی قسم کا سرٹیفکیٹ بنا کر دیں۔ لیکن اب کوئی شخص کسی سے پیسے لے رہا ہے اور اس کو جعلی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، دے رہا ہے، تو اب اس کا ظاہر سی بات ہے حکومت سے وہ پیسے اس لیے لے رہا ہے کہ میں کسی کے کو جعلی سرٹیفکیٹ نہیں بنا کر دوں گا، میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں، آپ سے تنخواہ لوں گا، لیکن اب وہ جعلی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے تو گویا یہ حرام جو ہے وہ روزی کما رہا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیے ہیلتھ کے جتنے بہت سارے لوگ ہیں جو سرکاری چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں، لمبی لمبی چھٹیوں پر، اور کیا کرتے ہیں، ہیلتھ سے کوئی جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں کہ میں جی بیمار ہوں، پتہ چلا گھومنے گئے ہوئے ہیں، 6 مہینے کی چھٹیاں لے لیتے ہیں کہ جی میں کیا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ لکھا ہوا ہے، اور کسی بھی ڈاکٹر سے تھوڑے بہت پیسے دے کر جعلی جو ہے وہ لے آتے ہیں تصدیق، اور اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کے اندر جمع کروا دیتے ہیں، تنخواہ بھی ملتی رہتی ہے اور گھروں میں آرام بھی ملتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسی چیز کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم مت خریدو اور تم نہ لو اللہ کے وعدے کو تھوڑے مول کے بدلے، کہ انما عند اللہ هو خیر لکم، جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے وہ بہت بہتر ہے، کہ دنیا میں تم اپنے ان کاموں کی تھوڑا سا نفع اٹھاؤ گے، لیکن یہ نفع بہت تھوڑا سا ہے، اگر اس نفع کو تم آخرت کے نفع سے تولو تو یہ نفع تمہارے لیے بہت تھوڑا ہے، آخرت بہت بڑی ہے۔ ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے، کاش کہ تمہیں اس چیز کا جو ہے وہ کیا آ جاتا، یقین آ جاتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد، کہ سنو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، تم جو ہے رشوت کے ذریعے، حرام کے ذریعے لاکھوں کروڑوں روپے کما لو، لیکن کیا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کہ انسان تو اس بات کا یقین کیوں نہیں کرتا، اور فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو مطلب کہ جو لوگ دین کے حکم پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ نے وعدہ خلافی کرنے سے منع کیا، وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا، تو وہ لوگ اپنے وعدہ پورے کرنے پر کیا ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے وعدوں کو پورا کیا، چاہے وہ دنیا کے ہی کاموں کے اندر کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے جب اپنے وعدوں کو پورا کیا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے اچھے کاموں کے بدلے انہیں آخرت کا اجر عظیم جو ہے وہ عطا کروں گا۔ کاش کہ انسان جو ہے وہ کیا آ جائے، تجھے یقین آ جائے۔ تو اب دیکھیے کہ دنیا کے اندر جو اللہ نے انسان کو جو کچھ عطا کیا، ما عندکم، اللہ نے فرمایا ما عندکم، جو کچھ تیرے پاس ہے، تو دنیا میں انسان کے پاس دیکھیں بہت چیزیں ہوتی ہیں، ما عندکم اس میں دنیا کا مال بھی آ گیا، ساز و سامان بھی آ گیا، دنیا کے حالات بھی آ گئے، دنیا کی خوشیاں بھی آ گئیں، دنیا کے غم بھی آ گئے، دنیا کی راحتیں بھی آ گئیں، بیماری بھی آ گئی، صحت بھی آ گئی، نفع اور نقصان بھی آ گیا، کسی کی دوستی بھی آ گئی، دشمنی بھی آ گئی، حکومت بھی آ گئی، وزارت بھی آ گئی۔ جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں حاصل ہے، آخرت میں اللہ نے جو نعمتیں بنائی وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں، کہ دنیا کا سب کچھ ملا کر بھی تم آخرت کی کسی ایک نعمت کو جو ہے تم نہیں خرید سکتے۔ اس لیے انسان عقل مند وہی ہوتا ہے جو فانی دنیا کے پیچھے جو ہے اپنا سب کچھ نہیں لگاتا، بلکہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہے جتنا اسے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے وہ اتنی محنت کرتا ہے جتنا آخرت کے اندر اس کو رہنا ہے۔ اور عقل مند شخص وہی ہے جو ہمیشہ کے ثواب کو خرید لیتا ہے اور ہمیشہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص عمل کرے نیک مردوں میں سے ہو، من ذکرین مردوں میں سے ہو، او انثی یا عورتوں میں سے ہو، وہو مؤمن اور وہ ایمان والا ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، پس ہم اس کو زندگی دیں گے ایک اچھی زندگی،
ہم اس کو زندگی دیں گے، ایک اچھی زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم البتہ ضرور بضرور بدلہ دیں گے ان کو، بدلے میں دیں گے ان کو حق ان کے بہتر کاموں کا، ما كانوا يعملون، جو وہ کرتے تھے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حیات طیبہ کا ذکر کیا ہے کہ جس شخص نے نیک کام کیا، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایمان والا ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کسی بھی انسان کے کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، پھر نیکی کے راستے پر چلتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو عطا کریں گے حیاتن طیبہ، حیات طیبہ. اب اس حیات طیبہ کو سمجھ لیں، حیات طیبہ کیا ہے. یہ قرآن کریم کا ایک لفظ ہے، عربی زبان کا ایک لفظ ہے حیات طیبہ. یہ اردو میں بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. تو حیات طیبہ کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھیے، حیات طیبہ سے مراد دنیا کی پاکیزہ اور پر لطف زندگی ہے. ایک تو پاکیزہ، اور دوسرے نمبر پر پر لطف، ایسی زندگی جس میں انسان بہت خوش ہو اپنی زندگی کے اندر، اسے حیات طیبہ کہتے ہیں. اور دیکھیے اب ایسی زندگی جس سے انسان خوش ہو، تو یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ جب مال ہوتا ہے، بہت اچھا گھر بار ہوتا ہے، اچھی گاڑی ہوتی ہے، جب اس کی زندگی کے اندر خوشیاں ہوتی ہیں، نہیں. بلکہ یہ نہیں کہ انسان جب بھی خوش رہ سکتا ہے جب مال ہو، یا جب بھی خوش رہ سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کبھی فقر و فاقہ نہ آئے. کیا ایسے شخص کی زندگی کو جو ہے حیات طیبہ کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے نہیں. حیات طیبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی انسان کے اوپر جو ہے وہ مال کی تنگی نہ آئے، کبھی انسان کے اوپر کوئی دنیاوی پریشانی نہ آئے، فقر و فاقہ نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، نہیں. بلکہ حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مومن شخص کہ اگر اس کو اپنی زندگی کے اندر کوئی رزق کی تنگی آتی ہے، اپنی زندگی کے اندر اگر اس کو بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، گھر کے اندر مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو بھی وہ چیزیں انسان کو پریشان نہیں ہونے دیتی. اس کو اچھے طریقے سے سمجھے گا. دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان وہ ہے کہ پریشانی اس کے گھر میں آتی ہے، اور دنیا میں اس وقت کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ پریشانیاں نہ ہوں. مال والوں کو دیکھیں تو وہ بھی پریشان ہیں، غریب کو دیکھیں وہ بھی پریشان ہیں، اولاد والے بھی پریشان ہیں، بے اولاد بھی پریشان ہیں، کاروبار والے بھی پریشان ہیں، نوکری والے بھی پریشان ہیں. اللہ نے پریشانیوں کی مختلف شکلیں رکھی ہیں. کسی کے ہاں مال ہے تو دیکھیے بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ کھا نہیں سکتے. کسی کے ہاں کوئی پریشانی، کسی کے ہاں کوئی پریشانی. تو حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی زندگی کے اندر پریشانیاں آتی بھی ہیں تو وہ چیزیں اس کو پریشان نہیں ہونے دیتی. کیسی پریشانی؟ کہ آج ہمارے گھروں میں پریشانی آتی ہے تو دیکھیں ہم پریشان تو ہوتے ہیں ذہنی طور پر، لیکن دیکھیے بعض لوگ پریشانیوں میں ایسے پریشان ہوتے ہیں، ان کی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے گھروں کا چین سکون اڑ جاتا ہے، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ان کی بھوک اڑ جاتی ہے. ایسا تو کوئی گھر ہمیں ملے گا نہیں جس میں پریشانی نہ ہو. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے کہ وہ پریشانی آتی ہے، لیکن اس پریشانیوں کے اندر بھی ان کا دل پریشان نہیں ہوتا. ان پریشانیوں کو وہ حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا دل اس میں بے چین نہیں ہوتا. اب انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک قناعت، اور دوسرے نمبر پر سادگی. ٹھیک ہے، یہ سادگی اور قناعت کے جو موجود ہے اس کے اوپر جو ہے کیا کر لینا، اکتفا کر لینا کہ بس جو ہے ہم نے اس کے اوپر قناعت کر لی. اور دوسرے نمبر پر اپنی زندگی کو جو سادہ بنا لیتا ہے. تو پھر جو ہے یعنی کہ حیات طیبہ انسان اپنی زندگی کو کیسے بنا سکتا ہے، اب یہ بتا رہی ہوں. پہلے میں نے یہ بتایا کہ حیات طیبہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی پاکیزہ ہو اور انسان کی زندگی میں خوشیاں ہوں، وہ پر لطف زندگی گزارتا ہے. دوسرے نمبر پر انسان حیات طیبہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو نمبر ایک، اس کی زندگی میں قناعت ہو، حرص نہ ہو دوسروں کی، اور دوسرے نمبر پر سادگی ہو. جب انسان کی زندگی میں قناعت ہوتی ہے، سادگی ہوتی ہے، تو
چاہے وہ مالدار ہو جب بھی سکون کی زندگی گزارتا ہے، اور اگر وہ غریب بھی ہو جائے تو بھی سکون کی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس کے اندر قناعت ہوتی ہے اور سادگی وہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حیات طیبہ جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ مجھے دنیا میں جتنی تنگی، پریشانی، بیماریاں اور مشکلیں آ رہی ہیں، ان کے بدلے میں اللہ رب العزت مجھے آخرت کی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، مال والے ہیں وہ بھی بیمار ہیں، اور بیچارے جو غریب ہیں جن کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور وہ بھی بیچارے کیا ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر وہ شخص یہ اپنی زندگی اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ اگر مجھے دنیا میں پریشانیاں آ رہی ہیں تو اللہ پاک مجھے ان پریشانیوں کے اوپر آخرت کے کیا کریں گے، عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائیں گے، تو پھر اس کی زندگی میں کیا آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے کہ چلو دنیا ہے گزر جائے گی، آخرت تو میری اچھی ہو جائے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، جب انسان ان دو چیزوں کو، تین چیزوں کو، ایک تو قناعت کو، دوسری سادگی کو، اور تیسری دنیا کی تکلیفوں پر آخرت کے اجر کو یاد رکھتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے، بڑا خوش رہتا ہے کہ بس جو میرے پاس ہے وہ بہت ہے میرے لیے۔ اور اس کے برخلاف اگر ہم دیکھیں، کافر ہو یا فاجر ہو، کافر تو وہ ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتا، اور فاجر وہ ہوتا ہے جو کہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی زندگی میں اگر تنگ دستی آ جاتی ہے، غریبی آ جاتی ہے، مال کی تنگی آ جاتی ہے، یا بیماری آ جاتی ہے اس کو، تو اس کے لیے کوئی تسلی کا سامان نہیں ہوتا۔ کافر تو کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ کافر کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو سوچے گا ہی نہیں کہ مجھے آخرت میں بدلہ ملے گا۔ اور جو فاجر ہوتا ہے، جو گناہ گار ہوتا ہے، جس کا اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوتا ہے، تو وہ بھی تسلی نہیں کرتا اس چیز کے اوپر، اس کا تو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہوتا نا، تو وہ سوچتا ہی نہیں ہے آخرت کے لیے کہ چلو میرے اوپر مصیبت آئی ہے تو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، بلکہ وہ تو دنیا کی تنگ دستی، مال کی کمی اور بیماری کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، انسان ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں اس کے۔ اور بعض اوقات تو ایسے لوگ جن کا اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوتا ہے، بیماریوں کے اندر یا جو ہے مال کی کمی کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اور بالفرض اگر ایسے لوگوں کو اگر اللہ مال اور دولت بھی عطا کر دیں تو ان کو حرص رہتی ہے کہ مجھے کیا ہو جائے، اس سے زیادہ مل جائے، مجھے اس سے زیادہ مل جائے۔ اگر وہ لاکھ پتی ہوتا ہے تو وہ کروڑ پتی بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ کروڑ پتی ہوتا ہے تو وہ ارب پتی بننے کی فکر کے اندر کیا کرتا ہے، اپنی دنیا کے چین اور سکون کو کیا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، حرص کرتا ہے۔ جبکہ اپنی زندگی میں حیات طیبہ والا جو شخص ہوتا ہے وہ قناعت کر لیتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے بہت ہے۔ کیونکہ دیکھیں انسان جتنی زیادہ کی آگے کی فکر کرے گا، لگن کرے گا، اور حاصل بھی کر لے گا، مال ہو یا کچھ بھی ہو، حساب بھی تو اسے اتنا ہی دینا پڑے گا۔ پھر جس کے پاس کم ہوگا اس کا کم حساب ہے، اور جس کے پاس زیادہ ہوگا اس کے پاس زیادہ حساب ہو، اس کو زیادہ حساب دینا ہے۔ تو یاد رکھیے جو مومنین ہوتے ہیں، صالحین، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ انہیں دنیا کے اندر بھی خوشیوں کی پر لطف زندگی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، زندگی سادہ ہوتی ہے اور زیادہ کی فکر انہیں نہیں ہوتی۔ اور اگر جو ہے اللہ ان کو، کیونکہ مال کی حرص نہیں ہوتی، اور اللہ اگر انہیں مال زیادہ عطا کر دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ حیات طیبہ کا ہونا، حیات طیبہ کا ہونا انسان کے لیے کیا ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو دنیا میں ایمان بھی لایا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو حیات طیبہ عطا کریں گے، اور بدلے میں دیں گے ان کو حق ان بہتر کہ دنیا کے اندر تو ہم انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پرسکون خوشگوار زندگی دیں گے ہی، لیکن ان سارے نیک کاموں کا بدلہ ہم انہیں آخرت کے اندر بھی عطا کریں گے۔ تو دیکھیے جو حقیقت میں دیندار لوگ ہوتے ہیں، دیندار جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ان کے دل کی جو دنیا ہوتی ہے نا وہ بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ گھر کے اندر مشکل بھی حالات ہوں، پریشانی کے بھی ہوں، لیکن دل جو ہوتا ہے ان کا بڑا پرسکون ہوتا ہے، دلوں میں بے چینیاں نہیں ہوتی، اور اسی کو اللہ نے حیات طیبہ عطا کہا ہے کہ دل دیکھیں جب پرسکون ہوتا ہے نا تو انسان دال روٹی کھا کر بھی
اسے لگتا ہے کہ میں نے جو ہے بہت اعلیٰ قسم کی غذائیں کھا لی، کیونکہ دل پرسکون ہوتا ہے۔ اور چٹائی کے اوپر اور زمین کے اوپر بھی سو کر اسے بے فکری کی نیند آ جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر سکون نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ قسم کے کھانے کھا کر بھی کیا ہوتے ہیں، اپنے دل کو سکون نہیں دے سکتے، اور اعلیٰ ترین لباس پہن کر، اعلیٰ ترین گھروں کے اندر، مہنگی گاڑیوں کے اندر رہ کر بھی ان کو چین اور سکون کی زندگیاں نہیں نصیب ہوتی۔ اللہ نے چین اور سکون، حیات طیبہ اپنے دین کے ساتھ جوڑی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی، ہم سب کی زندگیوں کو اللہ حیات طیبہ بنا دے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، اللہ چین اور سکون کی ہمیں زندگی عطا کرے، چین اور راحتوں کی اللہ پاک ہمیں زندگی عطا کرے۔ جب انسان دیکھیے چین اور سکون سے رہتا ہے، اس کا دل سکھ میں ہوتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے، تو انسان کا موڈ بھی اچھا رہتا ہے۔ جب انسان کا دل پرسکون ہوتا ہے تو دیکھیے اس کا اخلاق بھی اچھا رہتا ہے۔ دل پرسکون ہوتا ہے، لوگوں سے معاملات اچھے رہتے ہیں۔ دل جب پرسکون ہوتا ہے، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں اچھی رہتی ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں الجھنیں ہوتی ہیں، ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، تو ہم بلا وجہ دوسروں پر بگڑنے لگتے ہیں، بلا وجہ ہمارے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، بلا وجہ ہماری لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے دل کی بے چینی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آج یاد رکھیے کہ مسلمانوں کو تو اللہ نے ایمان کے ذریعے سے یہ سکون عطا کیا ہے، اسے روحانی سکون کہتے ہیں۔ یہاں جو ذکر ہے نا حیات طیبہ، اس سے سمجھ لیں روحانی سکون ہے۔ اور پھر جس شخص کا اللہ سے جتنا تعلق ہوتا ہے، اس کو اللہ اتنا روحانی سکون عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج عالم کفر کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی طاقت، مادی طاقت، سائنسی طاقت، دنیا کی ترقی، عروج زمانے کا طاقت، سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے ان کے پاس تو روحانی سکون نہیں۔ رات کو وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، دن میں کام کرتے ہیں، رات کو انہیں بستروں کے اوپر نیند نہیں آتی، وہ اپنے دلوں کو بہلانے کے لیے نہ جانے رات میں کیا کیا جتن کرتے ہیں، پھر کہیں انہیں نیند آتی ہے۔ جبکہ ایک مسلمان کو اللہ نے ایسی زندگی عطا کی ہے کہ رات کو عام طور سے بستر پر لیٹتے ہی انسان کو کیا آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ جو نیند کا آنا ہے یہ بھی کیا ہے، ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے بہت زیادہ۔ آج اس وقت دنیا میں بہت سارے نان مسلم جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور وہ جو مسلمان ہو رہے ہیں اسی روحانیت کی تلاش میں وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی کبھی ہسٹری پڑھیں اور ان سے اگر پوچھے کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس سکون کی تلاش میں اسلام قبول کیا ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ کتنے آپ کو پتا ہو شاید کہ پاکستان سے ایک عالم جو ہے وہ لاہور کے ایک عالم ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، انٹرنیشنل لیول کے وہ عالم ہیں، تو ان کا ایک مرتبہ امریکہ جانا ہوا۔ جب وہ امریکہ گئے تو وہاں ایک دوست تھے ان کے، وہ ڈاکٹر تھے، تو ان سے جب بات ہوئی تو بات کرتے کرتے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ تو حضرت کہنے لگے، میں حیران رہ گیا، کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کتنے پاگل خانے پاکستان میں۔ تو کہا کہ اچھا، دیکھیے ایک نارملی بات ہے، ہمارے ہاں ہم سب لوگوں کو کتنا ہاسپٹل کے نام پتہ ہے، اپنے شہر کے اندر بھی شہر سے باہر بھی کتنے ہاسپٹلس اور ڈاکٹر کے نام پتہ ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جو پاگلوں کو علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں وہ کون کون ہیں، وہ کہاں بیٹھتے ہیں، ان کے ہاسپٹلس اور ان کے جو علاج کے مراکز ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں پاکستان کے اندر، عام طور سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ اب اس کی وجہ میں بتاتی ہوں کیوں نہیں پتا ہوتا۔ تو انہوں نے یہ کہا، سوال کیا کہ حضرت نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ پاکستان میں کون کون سے پاگل خانے ہیں، کہاں کہاں ہیں پاگل خانے۔ تو وہ نیو یارک شہر کی بات بتا رہی ہوں، امریکہ میں، تو وہ پاکستانی ڈاکٹر تھے، تو وہ کہنے لگے حضرت نیو یارک کے اندر جو ہے، نیو یارک سٹی کے اندر تقریباً 600 کے قریب جو ہے مینٹل ہاسپٹل ہیں، اور یعنی اس میں چھوٹے بڑے ہاسپٹل اور جو کلینکس ہیں جہاں پر لوگوں کی مینٹلی جو ہے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، یعنی نفسیاتی علاج کیا جاتا ہے۔ جب نفسیاتی بیماری بڑھ جاتی ہے تو وہ پاگل پن کا جو ہے وہ پاگل پن اختیار کر لیتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت یہاں اس صرف امریکہ کی ایک جو شہر ہے نیو یارک، اس کے اندر 600 مینٹل جو ہے وہ سروسز اور کیئر سینٹرز ہیں۔
تو پھر حضرت بہت زیادہ کہنے لگے، میں حیران ہوا، پوچھا کہ پاکستان میں نہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کو اس لیے نہیں پتا کہ پاکستان میں پاگل خانے بہت کم ہیں۔ پھر کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے دین دیا ہے، تو اس دین کے اندر اللہ نے ایسا سکون رکھا ہے کہ انسان کتنا بھی پریشان ہو جائے، لیکن جب وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی آغوش میں آتا ہے۔ دیکھیے ہم عام انسان بھی بہت پریشان ہوتے ہیں، کوئی نقصان ہو جائے بڑے سے بڑا تسلی نہیں آتی، کوئی مر جائے ایک دم تسلی آتی، لیکن پھر ہر انسان یہ سوچتا ہے بھائی اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی ہی ہے تھی، ہم اللہ کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مرضی تھی یہ انسان مر گیا، اللہ کی مرضی تھی نقصان ہو گیا، اللہ کی مرضی تھی بیماری آ گئی مجھے۔ تو انسان ایک ایمان والا اپنی ہر چیز میں اپنے اللہ کو کیا کرتا ہے؟ شامل کر لیتا ہے۔ تو کہا کہ جب ایک مسلمان ہر چیز میں اللہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے تو اس کے دل کو کیا آ جاتی ہے؟ تسلی آ جاتی ہے، دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر پاگل پن کا مرض جو ہے بہت زیادہ کم ہے۔ اور کہنے لگے کہ یہ جو امریکہ میں یہاں پر جو مرض اتنا زیادہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے اللہ پر ایمان نہ لانا، کہ ہر انسان جو دنیا میں سے نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، وہ اس کو اپنا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ مجھ سے یہ ہوا ہے یا فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ ہم اس کو تقدیر کے حوالے نہیں کرتے، کیونکہ تقدیر تو مسلمان ایمان لاتا ہے تقدیر کے اوپر، کافر تو تقدیر کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ تو ایک جو ہے بات درمیان میں آگے تو میں نے آپ کو بتا دیا، تو اللہ نے مسلمان کو حیات طیبہ عطا کی ہے۔ آج ہم اپنے اسلام کو چھوڑ کر جب غیروں کے راستے پر چلنے لگے تو اللہ نے ہماری زندگیوں سے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اس سکون کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی آ گئی، پریشانی آ گئی۔ تو اللہ پاک ہمیں چین، سکون، خیر، برکتوں اور راحتوں کی زندگی عطا فرمائے۔ جب انسان کی زندگی میں چین آ جاتا ہے نا، سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے، اس کو دل خوش ہوتا ہے نا، تو دیکھیں کسی کی بات بھی نہیں بری لگتی۔ پھر جب دل خوش ہو تو کسی کی بات بھی نہیں بری لگتی، کسی کی گالی بھی بری نہیں لگتی، لیکن جب دل پریشان ہونا تو کسی کی اچھی بات بھی بری لگ جاتی ہے۔ تو یہ ہے دل کی پریشانی، اور دل کی پریشانی اور دل کی سکون کا تعلق اللہ نے اپنے دین کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو خیر و برکتوں کا مجموعہ بنا دے۔ تو آج کے اسی کے اوپر ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا سبق کل پڑھیں گے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔